اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس مہینے کی مناسبت سے میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے وہ والی آیات شیئر کر رہا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں، یا ان کے بارے میں جو آیات ہیں وہ والی آیات، جو امپورٹنٹ آیات ہیں، وہ ایک ایک کر کے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ آج کی جو آیت ہے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، جس کی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں 21 نمبر آیت کی تھی، اور اس میں اور بھی 4-5 آیات ہیں جو وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن ابھی میں کوئی ترتیب سے نہیں کر رہا۔ میں جو امپورٹنٹ زیادہ ہیں یا زیادہ ریلیونٹ ہیں وہ میں پہلے کر رہا ہوں آیات، وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، خاص کر کے یہ ہے اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ بھی یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن وہ تو ہر ایک پہ ہی اللہ تعالیٰ ہی رحمت بھیجتے ہیں، لیکن یہاں پہ خصوصی طور پہ ایمان والوں کو بھی کہا، حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی درود اور سلام بھیجتے رہا کرو۔ ہمیں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے اس آیت میں۔ اس آیت کی خصوصیت خاص کر کے یہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں درود اور سلام تو یقیناً بھیجنا چاہیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، لیکن اس آیت میں مین جو مقصد بھی، ہم جو پیچھے آیات، جو پچھلی آیات کی ہیں اور ویڈیوز ہیں پچھلی جو اسی ٹاپک پہ، اسی کو اگر کنٹینیو کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ قیامت کے لیے کیسے سارے مسلمانوں کو، ان اربوں ارب مسلمانوں کو، ملینز آف ملینز مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ سلامتی اور درود اور سلامتی ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کے، تاکہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی تعلق قائم ہو۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے سننے سمجھنے والی، کہ درود اور سلام ہم تو نارملی یہی کہہ دیتے ہیں جی، سلام پڑھیں جی، سلام درود پاک پڑھا کریں جی، درود پاک پڑھیں، لیکن اس کی اصل، اس کی لاجک کیا ہے؟ وہ لاجک ہم نہیں پڑھتے اور اس کو ایک رٹے وہ فکرے کی طرح، یا رٹے وہ ایک دعا کی طرح بس پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور اصل میں دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اہل بیت کے لیے، اور ان کی سلامتی، ان پہ سلامتی کے لیے دعا بھی کرنی، اور اس کا ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یا کیا بول رہے ہیں، تاکہ ایک اصل مقصد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق قائم رہے۔ وہ یقیناً اگر آپ ویسے بھی پڑھتے رہیں تو بنتا ہے، احترام کا رشتہ ایک بنتا ہے، پھر بھی بنتا ہے، لیکن ذرا زیادہ جو اس کا مقصد ہے کہ ایک باقاعدہ دعا کی جائے۔ تو اسی کو، اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ پہلا پارٹ یہ ہے۔ تو میں جیسا بتایا کہ اللہ پاک تو سب پہ ہی رحمت بھیجتے ہیں۔ آپ قرآن پاک میں مختلف آیات میں مختلف جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ مسلمانوں کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی یہ کہا ہے، اور یقیناً وہ تو مختلف جگہوں پہ یہی کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو رحمتیں تو اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ ایون اسی سورہ کی 43 نمبر آیت اگر آپ دیکھیں، 43 نمبر آیت کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ایگزیکٹلی یہ پہلا پارٹ ایز اٹ از مومنوں کے لیے بھی بیان ہوا ہے
کہ اللہ پاک مومنوں پہ یہی ورڈ سلو کہا گیا ہے، یا جو بھی ایگزیکٹلی یہی ورڈ ہے، تو وہ مومنین پہ اور اس کے فرشتے بھی، مینز اللہ اور فرشتے، ایگزیکٹلی آلموسٹ یہی مطلب بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے مومنین پہ بھی رحمت بھیجتے ہیں. اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو مل سکتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ خصوصیت کیا ہے کہ فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. یہ ہو گئی. اور اس سے خاص کر کے اگلی خصوصیت ہے کہ ہمیں حکم دے دیا گیا ہے سارے مومنین کو، مسلمانوں کو، اے ایمان والو، مسلمانوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو، کہ تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو. یہ ہمیں حکم ہے اس بات کا. پہلے تو اس کو جنرلی سمجھ لیتے ہیں، پھر درود اور سلام میں کیا فرق ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جنرلی یہ ہے کہ جب اللہ پاک اللہ پاک تو خود رحمت بھیجنے والے ہیں، وہ تو ہر ایک پہ، پوری کائنات پہ، پوری انسانوں پہ، سب پہ وہی رحمت بھیجنے. جہاں بھی کسی پہ رحمت ہے وہی اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو وہ تو خود بھیجنے والے ہیں. لیکن جب ہم وہ سلام یا درود بھیجیں گے تو اس کا مطلب، حالانکہ ورڈ دیکھیں آپ، دونوں کے لیے سیم ہی یوز ہوا ہے. سلو یوز ہوا ہے نیچے مومنین کے لیے، اور اللہ اور فرشتوں کے لیے یسلونا. تو ورڈ تو دونوں کے لیے سیم ہے، لیکن ان کا مطلب مختلف ہے. مطلب مختلف، اس میں کافی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس پہ ڈبیٹ بھی ہوتی ہے. تو اس لیے جو اللہ پاک تو خود بھیجنے والے ہیں، مومنین کے لیے جب کہا جائے گا یا مسلمان جو درود اور سلام بھیجتے ہیں، تو وہ اصل میں ایک دعا یا درخواست ہوتی ہے اللہ سے رحمت بھیجنے کی یا سلامتی بھیجنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. مومنین اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں. تو یہ تو اوورال فرق اس میں ہو گیا. اور فرشتوں کا بھی ظاہری بات ہے وہی ہو گیا کہ فرشتوں کے چلیں تھرو ہو سکتی ہے، لیکن بھیجتے تو اللہ پاک ہی ہیں. تو فرشتے بھی درخواست ہی کریں گے اللہ پاک سے درود اور رحمت بھیجنے کی، ظاہری بات ہے. درود اور سلام میں دونوں سیم ہی چیزیں ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہلکا سا فرق ہے، دونوں دعائیں ہیں، دونوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے. صرف اس دعا کی نوعیت میں فرق کی وجہ سے وہ دو ڈیفرنٹ. ہم بھی اکثر کہتے ہیں نا، صلاۃ و سلام بھیجیں، درود اور سلام بھیجیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی کہتے ہیں اکثر. تو فرق دونوں ہی دعائیں ہیں. فرق یہ ہے کہ درود وہ دعا جو جنرل دعا کی جائے ان کی، ان پہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرنے کی، ان کے خاندان کے لیے، یا مطلب ان کے لیے جو ایک جنرل دعا کی جائے اس کو درود کہتے ہیں. اور ایک جو اسپیسیفک دعا کی جائے ان پہ سلامتی بھیجنے کی یا ان پہ امن اور پیس بھیجنے کی، اس کو سلام کہتے ہیں. دونوں ہی دعائیں ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو یہ بڑی مشہور آیت ہے جہاں پہ ہمیں حکم ہے باقاعدہ. تو اس لیے ہمیں ایز اللہ پاک کا حکم، ہم پہ فرض ہو گئی یہ بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا اللہ کا حکم ہے نا. تو ہمیں یہ بھیجنا چاہیے. کوشش کیا کریں دن میں زیادہ نہیں، مطلب ایک دفعہ تو مست بھیجا کریں، نہیں تو 5-10 دفعہ گن کے بھی بندہ بھیج دیتا ہے. درود ابراہیم کوشش کیا کریں، کیونکہ وہ تو اتھینٹک درود کنسیڈر کیا جاتا ہے جو صحیح حدیث میں کوٹ ہوا ہے. میں بھی اور بھی ہوں، لیکن درود ابراہیم تو یقیناً وہ اتھینٹک ہے. اور بہت سارے ایسے بھی پتہ نہیں کچھ درود ہوتے ہیں جن کی اتھینٹسٹی پتہ نہیں ہے، مجھے بھی نہیں پتہ، نہ ہی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے. تو اس سے بہتر ہے درود ابراہیم. کوشش کیا کریں ایک مرتبہ تو ضرور. نمازوں میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں درود ابراہیم، لیکن ایک دفعہ ویسے بھی ضرور، یا 5-10 دفعہ بھیج دیا کریں تو بہت اچھی بات ہے. جزاک اللہ خیر.